رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اغراض ضرب الامثال. اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے اور مثالوں بیان کرنے کے پیچھے کچھ مقاصد ہوتے ہیں. تو آج کا درس ان مقاصد کے بارے میں ہے. اس کو اغراض بھی کہا جاتا ہے اور اہداف بھی کہا جاتا ہے. یعنی آپ جو کام کرتے ہیں نا، ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے. مقاصد بھی کہتے ہیں اور اغراض بھی کہتے ہیں. غرض، اس بندے کا کوئی غرض تو ہوگا نا. ہم کہتے ہیں نا اس کا کوئی غرض ہوگا، مقصد ہوگا، ہدف، غایہ بھی اس کو کہا جاتا ہے. جو بھی کام ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب مثالیں بیان کرتے ہیں وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اور اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے تو مثالوں بیان کرنے کے پیچھے کیا اہداف ہے جو اللہ تعالیٰ حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو اس حوالے سے بات ہوگی یہاں پر. سب سے پہلا پوائنٹ آپ اس میں یہ نوٹ کر دیں کہ جس چیز کے ڈیفینیشن آپ کرتے ہیں نا، اس کے دو طریقے ہوتے ہیں. ڈیفینیشن سمجھتے ہیں نا. میں آپ سے کہتا ہوں پانی کے ڈیفینیشن کرے، ڈیفائن کر دے اس کو، تعریف کرے اس کو. آپ نے دیکھا ہوگا کسی بھی چیز کی تعریف لوگ کرتے ہیں تاکہ وہ واضح ہو جائے لوگوں کے سامنے. پانی کی تعریف کرے، میں آپ سے پوچھتا ہوں. حدیث کی تعریف کرے، آپ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا فعل یا تقریر یا صفت خلقی یا خلقی، یہ حدیث کی تعریف ہے. استاذ کی تعریف کرے. بھائی استاذ وہ ہوتا ہے جو پڑھاتا ہے، جو لوگوں کو گائیڈ کرتا ہے. یہ استاذ کی ڈیفینیشن ہے. کچھ چیزیں تعریف کے محتاج نہیں ہوتی اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر اس کے ڈیفینیشن آپ کریں وہ مزید مشکل ہو جاتے ہیں. جیسے پانی کو تعریف کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ سے کوئی کہے پانی کے ڈیفینیشن کرے، پھر اگر تعریف آپ نے کرنی ہے، تعریف میں دقت سے کام لینا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ پانی کی تعریف کرے تو دقیق الفاظ استعمال کرے. ایسا نہیں ہے کہ بس پانی وہ ہے جو لوگ پیتے ہیں. یہ تعریف صحیح نہیں ہے. تو اس لیے علماء کہتے ہیں تعریف مانع ہو اور جامع ہو. منطقی لوگ کہتے ہیں نا کہ تعریف جو ڈیفینیشن ہوتے ہیں وہ مانع بھی ہو اور جامع بھی ہو. مانع کا کیا مطلب ہے کہ دوسری چیزیں اس کے اندر نہ آ جائیں، ایسے تعریف ہو. اور جامع اپنے اندر جامع ہو. مثال کے طور پر یہ تعریف جامعہ نہیں ہے پانی کی جو آپ کرتے ہیں کہ پانی وہ ہوتے ہیں جو لوگ پیتے ہیں. تو میں آپ سے کہوں گا کہ چائے بھی تو لوگ پیتے ہیں نا. یہ تو مانع تعریف نہیں ہوئی آپ کی. تو اس لیے تعریفات کے بارے میں جرجانی نے کتاب لکھی. امام جرجانی کی کتاب ہے نا تعریفات. کیوں لکھی بھائی؟ ہر چیز کی ایسے تعریف کرے کہ وہ اشکال باقی نہ رہے. اس لیے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کبھی امام جوینی جیسے علماء پر رد کرتے ہیں. امام جوینی جو الورقات کا مصنف ہے نا اصول فقہ میں، شوافع میں ان کو امام الحرمین کہا جاتا ہے. حرمین یعنی مکہ اور مدینہ کا امام تھے. امام الحرمین یہ امام نہیں تھا یہ جو تلاوت سناتا ہے. یعنی مطلب یہ جیسے امام مالک امام اہل المدینہ ہے، مدینہ کی امام ہے، تو اسی طرح وہ امام الحرمین ان کو کہا جاتا ہے علم کی وجہ سے. لیکن شیخ ابن عثیمین ان کے اوپر بھی رد کرتے کہ آپ تعریف صحیح طریقے سے نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے واجب کی تعریف کیا کی ہے بھائی؟ واجب کی تعریف وہ چیز جس کے کرنے والے کو ثواب ملتا ہے اور چھوڑنے والے کو گناہ ملتا ہے. تو شیخ ابن عثیمین کے یہ تو تعریف نہیں ہے، تو آپ حکم بیان کر رہے ہیں نا. ڈیفینیشن اور حکم میں فرق ہوتا ہے. وَعِنْدَهُمْ مِنْ جُمْلَةِ الْمَرْدُودِ أَن تَدْخُلَ الْأَحْكَامُ فِي الْحُدُودِ. احکام کو تعریفات میں ایڈ کرنا یہ مردود ہے. مناطق لوگ اس کو قبیح سمجھتے ہیں. تو اس لیے ابھی جس چیز کی آپ تعریف بیان کرتے ہیں نا، ڈیفینیشن کرتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ چیز غامض ہے، مبہم ہے، اس کو واضح کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے کہتے ہیں دو طریقے ہیں. سٹارٹ میں دیکھیں بھی اسلوب مباشر وغیر مباشر. الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں نا 59 صفحہ میں کہ جس چیز کی آپ تعریف کرتے ہیں اس کے دو طریقے ہیں. مباشر ڈائریکٹ طریقے سے اس کی تعریف کریں اور غیر مباشر طریقے سے کریں، انڈائریکٹ. یہ پوائنٹ آپ لوگوں نے پک کر دیا نا. کسی چیز کے ڈیفینیشن کرنا ہے کتنے طریقے ہیں؟ دو، مباشر غیر مباشر. مباشر کا کیا مطلب ہے؟ ڈائریکٹ. اور غیر مباشر کا کیا مطلب ہے؟ ویسے مباشرت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے جمع کے لیے استعمال کیا ہے نا.
اللہ تعالیٰ جب بات کرتا ہے کہ اعتکاف کے حالات میں مباشرت نہ کرے، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کیونکہ جماع میں بھی دو جسم ٹچ ہو جاتے ہیں نا، ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ، تو یہ مباشرت کا مطلب یہ بشرہ سے ہے، چمڑا چمڑا کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جب جنابت کا غسل آپ کرتے ہیں انقل بشرت، چمڑے کو صاف کیا کرے۔ یہ مباشرت، یہ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ مباشرت کا مطلب ڈائریکٹ ہوتا ہے، ٹچ، یعنی ڈائریکٹ آپ کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے غیر مباشر۔ ابھی ہمارا موضوع چونکہ امثال القرآن ہے، تو امثال القرآن میں اللہ تعالیٰ ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں، تو وضاحت کیا ہے؟ تعریف ہی ہے نا، ڈیفینیشن، کسی چیز کی تعریف کرنا۔ اور منطقی لوگ کہتے ہیں ایک معرف ہوتا ہے، ایک معرف ہوتا ہے۔ ایک کیا ہوتا ہے؟ معرف ہوتا ہے را کے زبر کے ساتھ، اور ایک معرف ہوتا ہے را کے زیر کے ساتھ۔ معرف وہ ڈیفینیشن کے الفاظ جو آپ استعمال کرتے ہیں، معرف اس کو کہا جاتا ہے۔ جیسے میں آپ سے کہتا ہوں زید کی تعریف کرے، تو آپ کہتے ہیں حیوان ناطق۔ زید کیا ہے؟ وہ جانور ہے جو بول سکتا ہے، وہ جانور ہے جو بول سکتا ہے، حیوان ہے یعنی ایک زندہ چیز ہے جو بول سکتا ہے، ٹھیک ہے، حیوان نہیں ہے، صرف حیوان ناطق ہے۔ تو پھر اس میں معرف کون سے ہے اور معرف کون سے ہے؟ یہ جو آپ نے الفاظ استعمال کی نہیں، معرف ہے را کے زیر کے ساتھ، اور جو زید ہے یہ معرف ہے، اس کی تعریف کی گئی۔ جیسے ایک مکرم ہوتا ہے، ایک مکرم ہوتا ہے۔ آپ لوگ مکرم ہیں، آپ مجھے عزت دیتے ہیں نا، مجھے کرسی پر بٹھایا ہے آپ لوگوں نے، اور میں مکرم ہوں را کے زبر کے ساتھ۔ اسی طرح ایک معرف ہوتا ہے جس کی تعریف کی جائے، اور ایک معرف ہوتا ہے جو تعریف کر، یعنی وہ الفاظ جو وضاحت کرتے ہیں۔ تو تعریف، ابھی ہمارا موضوع امثال القرآن ہے۔ جب اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں تو کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ تعریف مباشر ہے یا غیر مباشر ہے؟ کون بتائے گا؟ ڈائریکٹ کسی چیز کی وضاحت کرتا ہے یا انڈائریکٹ طریقے سے کرتا ہے؟ غیر مباشر۔ یہ کس نے کہا؟ یہ غیر مباشر۔ دیکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بات کوئی اور کہنا چاہتا ہے، لیکن دور جا کے کوئی مثال بیان کرتا ہے، تو جب مثال بیان کرتے ہیں تو وہ تو انڈائریکٹ طریقے سے آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں نا، انڈائریکٹ طریقے سے، تو اس حوالے سے وہ بات کرتے ہیں۔ تو پھر ہم اغراض کی طرف آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو مثالیں بیان کرتے ہیں اس کے 8 مقاصد ہوتے ہیں۔ ہر مقصد کو ہم سمجھیں گے، اس کے بعد مثالوں کی طرف جاتے ہیں، ایک ایک غرض کی تشریح کی طرف ہم جاتے ہیں۔ ایک دفعہ اجمالی ان اغراض کو لیتے ہیں۔ وہ اغراض کون سے ہیں؟ ولدى تتبع الأمثال القرآنية تكشف لنا الأغراض التالية ولدى تتبع الأمثال القرآنية تكشف لي الأغراض التالية۔ کہتے ہیں کہ میں نے امثال کے مقاصد میں بہت سوچا کہ امثال کے پیچھے کیا اغراض اور اہداف ہو سکتے ہیں، تو 8 اقسام میرے لیے مکشوف ہو گئے۔ کیا مطلب مکشوف ہو گئے؟ کشف سمجھتے ہیں نا، کشف ظاہر ہو گئے۔ الغرض الاول تقریب صورت الممثل له الى ذہن المخاطب عن طریق المثل۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کی مثال بیان کرتے ہیں اس کو ممثل لہو کہا جاتا ہے، اس کی تصویر مخاطب کے ذہن کے قریب کرنا۔ یعنی ایک چیز کی مثال اللہ بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ چیز اللہ چاہتا ہے کہ مخاطب کے ذہن کے قریب کر دے اس چیز کو۔ مخاطب کا ذہن اس تک نہیں پہنچتا، مثال سے پہنچ سکتا ہے، تو مثال سے مخاطب کے ذہن میں جو اس چیز کے بارے میں جو کانسیپٹ ہے نا وہ کلیئر ہو جاتا ہے، اس چیز کی تصویر مزید قریب ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا مقصد ہے، مخاطب کے ذہن کے قریب کرنا۔ کیا قریب کرنا مخاطب کے ذہن کے؟ اس چیز کی تصویر۔ کس چیز کی تصویر؟ جس کی مثال بیان کی گئی ہے، اس چیز کی تصویر مخاطب کے ذہن کے قریب کرنا۔ تقریب کہتے ہیں قریب کرنا۔ صورت الممثل لہو، ممثل لہو کی تصویر قریب کرنا، الی ذہن المخاطب عن طریق المثل، مثل کے راستے سے۔ میں نے مثال اللہ بیان کر دی، یہ پہلا مقصد ہو گیا۔ دوسرا مقصد اقناع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو مثال بیان کرتا ہے اس کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ اقناع۔ اقناع قناعت سے ہے، اور اقناع کا مطلب، اکرام کا مطلب کسی کی عزت کو عزت دینا نا، اقناع کا مطلب کسی کو قانع کرنا۔ اور کس کو آپ قانع کرتے ہیں؟ ہاں جی، کتنے لوگوں کو انسان قانع کرتا ہے؟ ہاں، نفسیات کیا کہتے ہیں؟ 3 قسم کے لوگوں کو انسان قانع کرتا ہے، 3 قسم کے لوگوں کو۔ نمبر 1 خالی الذہن، جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ تھا، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا نا، اس کو قانع کر دیا کہ میں حق پیغمبر ہوں۔ وہ خالی ذہن تھا، اس کے ذہن میں نہ انکار تھا نہ شک تھا، بالکل خالی دماغ والا ہے۔ خالی دماغ والا وہ شخص ہوتا ہے جو پہلے سے لوگوں نے اس کا دماغ خراب نہیں کیا ہوتا۔ یہ بوڑھے لوگ کیوں حق قبول نہیں کرتے؟ کیونکہ ان کے دماغ میں ہر قسم گڑ ڈالا گیا ہے 80 سال، آپ اس کو قانع تو نہیں کر سکتے نا، وہ خالی ذہن نہیں ہوتا۔
اور بچہ 9 سال 11 سال کا ہوتا ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا اکثر بچوں نے اسلام قبول کیا ہے، اکثر، کیونکہ ان کا دماغ خالی ہوتے ہیں، اور خواتین کے بھی اسی طرح ہوتے ہیں کہ وہ جلدی اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ تو یہ پہلے قسم جو لوگ ہیں جس کو آپ قانے کرتے ہیں کون ہوتے ہیں؟ خالی الذہن۔ یہ آپ نے بلاغے میں بھی پڑھا ہوتا ہے کہ مخاطب کے 3 قسمیں ہوتے ہیں، اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ مشکشاک جو ہوتے ہیں، یعنی اس کو 50-50 ہے، 50-50 سمجھتے ہیں نا۔ شک کیا ہوتا ہے؟ منطق کے علماء کہتے ہیں شک ہوتا ہے استواء الطرفین، دونوں سائڈ برابر ہے۔ میرا موبائل چوری ہوا ہے، زید چور ہے یا نہیں، اس کے بارے میں مجھے شک ہے، یعنی 50% مجھے یقین ہے کہ وہ یہ چور ہے، اور 50% یہ ہے کہ چور نہیں، اور یہ تقریباً 4 مراتب ہے یا 5۔ یقین 100%، ظن غلبۃ الظن 90%، 100 میں سے، اور ظن 70% یا 75 جتنا کرے، 75 A گریڈ، اور اس کے بعد کون سا؟ ظن کے نیچے کون سا ہوتا ہے؟ شک 50-50، اور اس کے بعد کون سا؟ وہم یہ ہوتا ہے 40% یہ ہے اور 60% یہ ہے، 40%، 100 میں سے 40% یہ وہم ہوتا ہے۔ وہم سے نیچے بھی کچھ درجات ہے، یہ قواعد فقہیہ کی کتابوں میں ڈاکٹر انور جو حافظہ اللہ ہے اسلامی، انہوں نے ہمیں لکھوائی تھی تخصص میں کہ یہ مراتب ہے، اور یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو پہچانیں۔ نیت کے مسئلے میں انما الاعمال بالنیت، اس حدیث کے نیچے الاشباح والنظائر جو ابن نجیم کی کتاب ہے اور سبکی وغیرہ کے، انہوں نے ان کو حل کر دیے ہیں، کیونکہ نیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے نا۔ نیت بھی ارادے کا نام ہے، ارادہ اور نیت، اور پھر انسان جو ہمس کرتا ہے، ہم کرتا ہے، اور ہم کے بعد عزم ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کو ظن ہوتا ہے، اور یہ ساری چیزیں بیان کی ہے۔ تو میں کیا بات کر رہا تھا کہ مخاطب کی 3 قسمیں ہیں، خالی الذہن جب آپ اس کے قانے کرنے کی کوشش کریں، دوسرا کون ہے؟ شک 50%، اسی طرح منافقین شک میں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو منافقین سے مخاطب تھے نا، تو وہ لوگ شک میں تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ، ان کے دلوں میں شک تھا، ارتیاب تھا۔ کبھی اللہ تعالیٰ ریب استعمال کرتے ہیں اور کبھی ارتیاب استعمال کرتے ہیں، تو اس میں بھی ایک دقت لغوی کی طرف اشارہ ہے کہ ارتیاب وارتابت قلوب، یہ کیوں نہیں کہا رابت قلوب؟ یہ بھی تو جائز تھا نا، راب یریب، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، یہ تو ثلاثی مجرد بھی ہو سکتے۔ وارتابت قلوبہم یعنی زیادہ شک میں ہے یہ لوگ، تھوڑے شک میں نہیں ہے۔ قربا اور اقتربا میں یہی فرق ہے نا، جتنے حروف بڑھتے ہیں معنی بھی بڑھتا ہے نا۔ زیادت المبنى تدل علی زیادت المعنی، الفاظ بڑھنا معنی کے بڑھنے پر دلالت کرتے ہیں۔ تو یہ دوسری قسم ہو گئی، 2 قسمیں ہو گئی قانے کرنا، جس کو آپ قانے کرنا چاہتے ہو۔ تیسرا کون ہے؟ منکر ہے، منکر یا منکر؟ منکر، ہاں جی، یہ تو وہ جو عوام کا اصطلاح ہے نا، کہتے ہیں قبر میں منکر نکیر آئے گا، یہ کیا ہے؟ یہ منکر نکیر کیا ہوتے ہیں؟ ہاں، فرشتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ احمد رضا خان بریلوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے دفن کرنا اور قبر کو تھوڑا وسیع بنانا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ملاقات کے لیے آئیں گے، اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور یہ شیخ احسان الہی ظہیر نے اپنی کتاب البریلویہ میں بھی نقل کیا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو فرشتے آئیں گے نا، جس کو ہم منکر نکیر کہتے ہیں، وہ میت سے پوچھتے ہیں اکنت تعرف هذا الرجل الذي بعث فيكم، اس شخص کو جانتے تھے جو اللہ نے مبعوث کیا تھا؟ تو احمد رضا خان کہتے ہیں حاضر تو اس کے لیے استعمال ہوتے جو حاضر ہوتے۔ ہاں جی، یہ اکبر علوی نے مجھے بھی کہا تھا کہ دیکھیں حاضر تو پیغمبر وہ قبر میں آتا ہے، اس کا جواب پتہ ہے؟ ہاں، کیا جواب ہے؟ نہیں، بخاری میں حدیث ہے، ہرقل نے ہرقل نے عباس رضی اللہ عنہ کو ابو سفیان کو بلایا تھا اپنے ملک، اور کہا تھا یہ ایکم اقرب نسبا بهذا الرجل۔ ہرقل کہاں پر تھا؟ شام میں، ہرقل، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہے۔ وہ ابو سفیان سے پوچھتے ہیں کہ ایکم اقرب نسبا بهذا الرجل، کون اس شخص کا قریب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حاضر کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ پیغمبر ادھر ہرقل کے پاس موجود تھا، تو حاضر ہمیشہ موجود کے لیے تھوڑا ہوتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، ایکم اقرب نسبا، ان سے کئی سوالات پوچھے تھے نا ابو سفیان سے کہ ہرقل نے کہ یہ شخص جس نے مجھے خط بھیجا ہے، تو بہرحال میں وہ بات کر رہا تھا منکر کے بارے میں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ 3، تو جب آپ لوگوں کو قانے کرتے ہیں ان لوگوں کے کتنے اقسام ہیں؟ 3۔ خالی الذہن، تو اگر خالی الذہن ہے آپ وہ اسلوب اختیار کریں جو خالی الذہن کے مناسب ہے، یعنی ایسا اسلوب اختیار کریں ان کو سمجھانے کے لیے کہ آپ کو پتہ ہے یہ شخص نہ شک میں ہے نہ منکر ہے، اور اگر وہ شکی ہے تو پھر
تو پھر اس میں کوئی نہ بلاغہ کے علماء کہتے ہیں نا کہ جو شخص شکی نہیں ہے نا اس کے لیے تاکید لانے کی کوئی ضرورت ہے، ان نہ استعمال کرے اس کے لیے. جیسے ایک شخص آپ کے اوپر بڑا اعتماد کرتا ہے تو آپ اس سے کہتے ہیں زید المریض، زید بیمار ہے، کوئی تاکید آپ نے استعمال نہیں کیا اس جملے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس کو یہ خیال کرتے ایک اننا. ٹھیک ہے جی. اور اگر دوسری بیوی ہے وہ جو زیادہ شکی ہوتی ہے تو اس کے لیے دو تاکید پھر استعمال کرنا ہے، وہ منکر کے حکم میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ قرآن میں قاعدہ ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ یاسین میں کہا ہے میں نے 2 پیغمبر بھیجے تھے، وہ لوگ اتنے سخت منکر تھے نا، دو پر بھی وہ قانع نہیں ہوئے، تو اللہ نے کیا کیا فعززناہما بثالث، تیسرا پیغمبر ہم نے بھیجا. اتنے سخت منکر تھے، ان کے لیے پھر تاکیدات کی ضرورت ہوتے ہیں. تو پھر آگے اللہ کیا کہتے ہیں فقالوا انا الیکم لمرسلون. دیکھیں انا الیکم لمرسلون، تاکیدات کو دیکھیں لام انا یہ سارے، الیکم جار مجرور مقدم. ہاں جی. تو جتنا لوگوں کا انکار سخت ہوتا جاتا ہے نا تو ان کے لیے افراد کو بھی زیادہ لائے. آج کل کیوں علماء کی ضرورت ہے نا، ہم لوگوں سے کہتے ہیں مدرسوں میں اپنے زیادہ بچوں کو داخل کریں. ہاں جی. کیونکہ یہ لوگ شدید منکر ہیں نا، ان کے لیے زیادہ داعی کی ضرورت ہے. ایک کے بات میں اثر کم ہوگی، دوسرے میں اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، تیسرے میں کرے گا، تو اس لیے اذواق مختلف ہوتے ہیں نا. اچھا یہ تو کلیئر ہو گیا کہ لوگوں کو قانع کرنا ہے ان کی 3 اقسام ہے. لیکن شیخ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ قانع کرنے کے جو اسلوب ہے وہ بھی 3 طرح ہے، لوگ بھی 3 طرح کے ہیں اور قانع کرنے کے اسلوب بھی 3. اس کو تھوڑا ہائی لائٹ کر دیں پین پہ، میں آپ کو بتاتا ہوں. 3 جب آپ نے لوگوں کو قانع کرنا ہے، یہ مناظرے میں یہ بہت بڑا کام آئے گا آپ کا. جب کسی سے مناظرہ کرنا ہے، وہ بے شک مشرک نہ ہو، آپ کسی حنفی یا شافعی سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں یا حنبلی سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں اور یا کسی بھی شخص سے اہل حدیث سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے ساتھ کسی مسئلے میں مختلف ہے، تو آپ نے قانع کرنے کی یہ 3 راستے اپنانا ہے. یہ ہائی لائٹ کر دیں، ایک لکھ کے اس کے نیچے اقامت الحجت البرہانیہ، اس کو ہائی لائٹ کر دیں. یہ پہلا والا ہے اقامت الحجت البرہانیہ، برہانی دلیل قائم کرنا اس کے اوپر. اور یہ قرآن کا بھی طریقہ ہے. قرآن کریم کس طرح حجت قائم کرتا ہے، کس طرح لوگوں کو قانع کرتا ہے. تو یہ ہم دوسرا مقصد لے رہے ہیں، دوسرا غرض لے رہا ہے امثال القرآن کی، کہ امثال القرآن کا دوسرا غرض یہ ہے اللہ قانع کرتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ مثال بیان کر کے کسی کو قانع کرتے ہیں 3 طریقے اپناتا ہے. پہلا کون سا طریقہ ہے بھائی؟ نہیں وہ تو لوگ تھے نا، جو 3 قسم لوگ تھے خالی ذہن، اس کو چھوڑے. ابھی 3 طریقے ہیں قانع کرنے کی. اقامت الحجت البرہانیہ، برہانی دلیل قائم کر کے لوگوں کو قانع کرنا. آگے دیکھیں اقامت الحجت الخطابیہ، اس کو دوسرا کر دیں اقامت الحجت الخطابیہ، خطابی حجت قائم کرنا. کسی کو خطاب سمجھتے ہیں نا، خطاب کسی کو مخاطب کرنا. اچھا برہانی اور خطابی میں کیا فرق ہے وہ تو میں آگے بتاؤں گا نا آپ کو. پہلا کون سا ہے، کون سا حجت قائم کرنا اس کے اوپر؟ برہانی حجت قائم کرنا. اور دوسرا کون سا ہے؟ خطابی حجت قائم کرنا. اور تیسرا ہے لفت النظر الى الحقیقت عن طریق صورت مشابہہ، حقیقت کی طرف سے اس کے نظر متوجہ کرنا، اس شخص کے نظر حقیقت کی طرف متوجہ کرنا مثال بیان کر کے، اس شخص کی نظر حقیقت کی طرف متوجہ کرنا، ایک مثال بیان کرنے، تصویر مشابہ تصویر پیش کر کے، اور تاکہ اس کے ذہن میں وہ حقیقت آ جائے. اور یہ ہمارے موضوع کے متعلق ہے کہ ایک شخص کو جب آپ قانع کریں گے تو آپ نے جو مسئلہ ان کو سمجھانا ہے نا اس کو چھوڑے، کیونکہ وہ تو آپ کے ساتھ نہیں مان رہا نا. آپ ایک تصویر قریب کر دیں، ایک اور تصویر لے کے آئے جس کو وہ مان رہا ہے. ایک چیز کو وہ نہیں مان رہا، دوسری چیز کو وہ مان رہا ہے. تو جس چیز کو وہ مان رہا ہے وہ تصویر سامنے پیش کرے، وہ چیز اور یہ چیز دونوں برابر ہے. تو لہٰذا ان سے آپ کہیں کہ جس چیز کو آپ نہیں مان رہے وہ کیوں نہیں مان رہے، اور جس چیز کو آپ مان رہے ہیں وہ کیوں مان رہے ہیں، تو وہ پریشان ہو جائے گا. سمجھ آئی نا بات؟ ایک شے ہے وہ نہیں مان رہا اس کو. مثال کے طور پر آپ ایک شخص سے وہ کہتے ہیں کہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا تقلید کرتا ہوں اور آنکھیں بند کر کے کرتا ہوں، مجھے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اگر حدیث آ بھی جائے تو میں حدیث میں تعویل کروں گا. جیسے کرخی نے لکھا ہے، امام کرخی احناف کا عالم ہے اصول، وہ کہتے ہیں کل آیت او حدیث یخالف ما علیہ مذہبنا فہو مؤول او منسوخ. ہر وہ حدیث جو ہمارے مذہب کے خلاف ہو یا ہم تعویل کریں گے یا کہیں گے منسوخ ہے، بس آنکھیں بند کر دے، کوئی تحقیق وغیرہ نہ کر دے.
یا تو منسوخ ہوگی، کیونکہ ابو حنیفہ کو بہتر پتہ ہے اگر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا تو یا تو یہ حدیث منسوخ ہے اور یا اس میں ہم تعویل کریں گے، نہیں مانیں گے بہرحال۔ تو ایک حنفی عالم ہے، اس سے آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی آپ تو تقلید کر رہے ہیں، ابو حنیفہ کے اوپر اتنا آپ کا اعتماد ہے، یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، لیکن میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ایک اور تصویر لے کے آئے جو تقلید کا مشابہ تصویر ہے۔ آپ ان سے کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین تھے ابو جہل، انہوں نے بھی اپنے آبا اور اجداد کی تقلید کیا تھا نا، بغیر دلیل کے وہ اپنے آبا اور اجداد کے پیچھے جاتے تھے، تو کیا آپ اس تقلید کو صحیح سمجھتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں؟ وہ کیا جواب دے گا بھائی کہ غلط۔ تو آپ ان سے کہے کہ یہ جو آپ کا تقلید ہے اور وہ تقلید، اس میں کیا فرق ہے بھائی؟ وہ کیا کہے گا؟ کوئی فرق نہیں ہے، جو وہ کر رہے تھے وہ میں بھی کر رہا، تو لہٰذا وہ سیدھا بات کو مان لے گا کہ بھائی یہ میں غلط کر رہا خود۔ تو ایک تصویر جو مشابہ تصویر ہے، جس چیز کو وہ نہیں مان رہا اس میں آپ کا اختلاف ہے ان کے ساتھ، اس کا ایک مشابہ تصویر لے کے جو وہ مان رہا ہے، تو پھر وہ دیکھیں احناف اپنے بڑے بڑے علماء کو مانتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ کا فتویٰ ہے، تو لہٰذا احناف کے ساتھ مناظرہ کرتے وقت ان کے بڑے علماء کی دلائل پیش کر، یہ نہ کہے کہ بخاری میں ہمارے پاس یہ حدیث ہے اور مسلم میں یہ ہے، ان سے کہے شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے، شاہ ولی اللہ نے یہ لکھا ہے، یہ نہیں کہنا کہ تقلید حرام ہے کیونکہ قرآن میں ہے کہ حرام ہے۔ اور امام احمد کہتے ہیں کہ لا تقلدونی ولا تقلدوا مالکا ولا الاوزاعیہ، وہ امام احمد کو کدھر مان رہا ہے؟ آپ ان سے کہے شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے انما حدثت هذه البدعة في القرن الرابع المذموم بلسان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 4 صدی میں پیدا ہوا، شاہ ولی اللہ کہہ رہا ہے اور فلان کہہ رہا ہے۔ امام طحاوی کہتے ہیں لا يقلد الا عصبی او غبی، تو دیکھیں امام طحاوی تو احناف تو امام طحاوی کو مانتے ہیں نا، لیکن ابن قیم اور ابن تیمیہ کو نہیں مانتے، ان کے اقوال نہ پیش کرے، وہ کہتے ہیں تو آپ کی امام ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ امام طحاوی کہتے ہیں کہ غبی انسان تقلید کرتے ہیں، جس کو ذہنی بیماری ہو وہ تقلید کرتے ہیں، لا یقلد الا عصبی، عصبی اس کو کہتے ہیں عصبی او غبی، متعصب انسان ہوتے ہیں تو وہ یہ تقلید کرتے ہیں، اس میں امام طحاوی ان علماء نے لکھا ہے سب۔ تو بہرحال یہ قانے کرنے کے تین شکلیں ہیں، ہاں مجھے بتا رہے کوئی 3 قانے کرنے کے؟ ہاں جی، برہانی دلیل، جی خطابی دلیل، حجت، اور یہ دوسرا غرض تھا اقناع کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے قانے کرنے کے لیے۔ پہلا غرض کون سا تھا؟ نہیں، پہلا مقصد کون سا تھا؟ امثال القرآن بیان کرنے کا پہلا مقصد کون سا ہے؟ غرض، پہلا غرض کیا ہے؟ جی، تصویر قریب کرنا، مخاطب کے ذہن کو تصویر قریب کرنا، جس چیز کی مثال بیان کی جاتی ہے نا اس کی تصویر مخاطب کے ذہن کے قریب کرنا۔ اور دوسرا مثال بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ قانے کرنا، اور قانے کرنے کے 3 طریقے ہیں، اور جن لوگوں کو قانے کیا جاتا ہے وہ کتنے ہیں؟ وہ 3 لوگ ہیں، اور 3 طریقے ہیں اس کے لیے۔ تو جب لوگ 3 ہیں، ابھی تیسرے مقصد کی طرف آتے ہیں۔ تیسرا مقصد تحسین اور تقبیح ہے۔ مثال جب اللہ بیان کرتے ہیں تو کس لیے بیان کرتا ہے؟ تحسین کرتا ہے یا تقبیح کرتا ہے؟ تحسین کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کی تصویر آپ کے ذہن کے قریب کرتے ہیں، خوبصورتی بیان کرنے کے لیے، اس چیز کی خوبصورتی، خوبیوں کو ظاہر کرنے کے لیے، تاکہ وہ مزین ہو جائے آپ کی۔ جیسے اللہ تعالیٰ جنت کی مثال بیان کرتے ہیں، مثل الجنت التي وعد المتقون، پھر آگے تصویر کہتے ہیں، مثال بیان کرتے ہیں، فیہا انہار، اس میں نہریں ہیں، مختلف نہریں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ تحسین کے لیے اللہ مثال دیتے ہیں، یہ تیسرا غرض ہے۔ اور تقبیح بھی ساتھ کر دے، اللہ تعالیٰ نے زقوم کے درخت کے بارے میں جب بات کی تھی نا، تو یہ کون سا مقصد ہے؟ غرض ہے تقبیح، اس کی شکل بدصورت دکھانے کے لیے، قبیح کرنے کے لیے، تو یہ کرتے ہیں۔ چوتھے مقصد کی طرف آتے ہیں، اثارت محور الطمع والرغبت ومحور الخوف والحذر لدى المخاطب، مخاطب کے ذہن میں رغبت اور شوق پیدا کرنا۔ طمع کو اثارہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اثارت الفتنے کا مطلب ہوتا ہے فتنہ ابارنا، اثارہ کا مطلب ہے ابارنا، شوق کے محور مخاطب کے دل میں زندہ کرنا، تاکہ اس چیز کی طرف جس کی مثال بیان ہو رہی ہے اس کی چیز کی طرف وہ شوق کر دے، رغبت کر دے اس کی طرف، طمع پیدا کرنا اس کے دل میں۔ اور اس کے برعکس خوف پیدا کرنا، جیسے اللہ نے جہنم کی مثال بیان کی، تکاد تمیز من الغیظ، کس نے بیان کی ہے؟ اثارت الحذر فی قلب المخاطب، مخاطب کے دل میں خوف کو ابارنا۔ خوف تو پہلے سے موجود ہے لیکن مزید اس کو بڑھکائے، جیسے آگ کو بڑھکایا جاتا ہے، تو طمع کو بھی بڑھکاتا ہے اللہ تعالیٰ، خوف کو بھی بڑھکاتا ہے۔ یہ چوتھا مقصد ہے۔ آگے جائے اگلے صفحے پر، 5 نمبر مقصد، المدح و الذم، مدح کے لیے اللہ مثال بیان کرتا ہے، یا مذمت کے لیے، یا تعظیم کے لیے، یا تحقیر کے لیے، یہ 5 نمبر غرض ہے۔ چھٹا غرض
شحذ ذہن المخاطب و تحریک طاقاتہ الفکریہ، 5 نمبر مقصد یہ ہے کہ مخاطب کے ذہن کو فکری طاقت کو حرکت دینا، مخاطب کے ذہن کی فکری طاقت کو حرکت دینا، تیز کرنا اس کے ذہن۔ کچھ اسٹوڈنٹ غبی ہوتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے، اور کچھ ذہین ہوتے ہیں، تو جو غبی اسٹوڈنٹ ہے ان کے لیے آپ مثالیں بیان کیا کریں، اور اس میں آپ لوگوں کو ایک طریقہ بھی بتاتا ہوں کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے ان کا ذہن نہیں چلتا یا آپ کا نہیں چلتا، آپ چاہتے ہیں کہ میرا ذہن تیز ہو جائے، خصوصاً مناظرے کے لیے اور بحث کے لیے تو تیز ذہن ہونا چاہیے نا، اور بحث اچھا ہے، بحث محمود ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یہ انبیاء کا طریقہ ہے بحث کرنا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، مناظرہ ابراہیم نے بھی کیا تھا، لیکن مناظرے کے لیے ایک ایسا تیز انسان چاہیے نا۔ ہمارے کچھ اہل حدیث علماء ہے لیکن وہ مناظرہ میں اس طرح بیٹھتے ہیں جیسے کوئی جمعے کا خطبہ بیان کرتے ہیں، وہ شروع ہو جاتے ہیں مناظرے میں۔ آپ ان سے پوچھنا ہے یس یا نو، جی ان سے اعترافات لے لیں۔ اس کے لیے علم الجدل میں کتابیں لکھی گئی ہیں، امام جوینی ابو اسحاق شیرازی کی کتاب ہے المعونۃ فی علم الجدل، علم الجدل کے بارے میں خصوصاً قواعد ہے، اس کو سیکھ کر آپ میدان میں جائیں۔ تو یہ یہاں پر جو بات کرتے ہیں نا کہ جو آپ کا اسٹوڈنٹ تھوڑا سا غبی ہے، ذہن ان کا تیز نہیں ہے، ان کے ذہن کی جو فکری طاقت ہے اس کو محرک کرنا، حرکت میں لانا، ہلا دینا، تاکہ فکری طاقت کو آپ ہلائیں اور وہ تیز ہو جائے، تو اس کے لیے مثال اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اسٹوڈنٹ۔ اچھا، اس کے لیے میں آپ سے ایک چیز شیئر کرتا ہوں، اپنے ذہن کو تیز کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو الحمدللہ ہمیں اسکول اور ان چیزوں کی کتابوں کی ضرورت نہیں ہے نا، سائیکالوجی اور ان چیزوں کی کتابوں، ہمارا قرآن حدیث خود اسی طرح ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے اس حوالے سے علماء نے کتابیں لکھی ہے الغاز کے نام سے۔ الغاز ان مسائل کو کہا جاتا ہے جو مشکل مسائل ہیں، تو وہ آپ پڑھیں وہ کتابیں، اور اس میں سب سے بہترین کتاب عبد الرحمن عریفی کی ہے۔ ڈاکٹر عبد الرحمن عریفی کو جانتے ہیں نا، اینڈ آف دی ورلڈ جس کی کتاب ہے، جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے، اور اشراط الساعہ کے نام سے ان کی کتاب ہے، قیامت کی نشانی، دارالسلام نے چھپوائی ہے اردو زبان میں۔ ان کی کئی کتابیں ہیں، نہایت العالم کے نام سے ایک کتاب ہے، جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے، انگلش میں بھی ہے، آپ کے پاس موجود ہے مکتبہ میں، آپ کے پاس موجود ہے ادھر، تو یہ آپ خرید سکتے ہیں دارالسلام سے۔ لیکن ان کی یہ جو کتاب ہے الالغاز الفقہیہ، فقہی الغاز، تو یہ بھی 200-300 پیج پر مشتمل کتاب ہے۔ اس میں وہ الغاز بیان کرتے ہیں، یعنی مشکل مسائل۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ایک دن بیٹھے تھے اور ریڈیو پر وہ لوگوں کے سوالات کا جوابات دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ پرانے زمانے میں، اور وہ سوالات و جوابات ابھی ریکارڈ ہوئے یوٹیوب پر موجود ہے، تقریباً 130 گھنٹے ہے وہ تقریباً، اور میں نے اس میں سے کچھ سنے ہیں 60 تک، 130 گھنٹے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین کو سنا کرے، احمد بن عمر الحزمی کہتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا علم اس لیے دیا تو میں شیخ ابن عثیمین کی کیسٹ سن رہا تھا۔ اور احمد بن عمر الحزمی یہ وہ عالم ہے جو شنقیطی علماء ان کو بیٹا کر ان سے استفادہ کرتے تھے منطق میں۔ وہ کہتے ہیں میں اشرطہ سنتا تھا شیخ ابن عثیمین کی، کیونکہ وہ شیخ ابن عثیمین کا جو انداز ہے وہ بہت آسان ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ صحیح مدرس بنے، لوگوں کو سمجھا سکے، تو شیخ ابن عثیمین کی کتابوں کو کبھی اگنور نہ کر دے۔ تو وہ شیخ ابن عثیمین ریڈیو پر جوابات دیتا تھا۔ ان سے ایک سوال پوچھا گیا کہ ایک شخص ہے، باغ میں بیٹھا ہے اور اس کے پاس 10 خواتین ہیں، 10 خواتین ہیں، تو دوسرا کوئی آتا ہے ان سے سوال پوچھتا ہے یہ 10 خواتین آپ کے ساتھ کیا کر رہی ہے، کون ہے بھائی؟ اگر بیویاں بھی ہے تو بیویاں تو 4 ہوتی ہیں نا، یہ کیا کر رہی ہے؟ تو اس نے بڑا ایک لمبا لغز بنا ہے، لغز یعنی مشکل سا سوال۔ اور اس نے کہا کہ یہ ایک میری بیوی ہے اور ایک میری خالہ ہے اور ایک اس کی خالہ ہے اور یہ ایک میری ماں ہے اور ایک میری بہن ہے اور یہ جو تیسری ہے یہ سب اس کی دادی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ان سے سوال پوچھے گئے۔ شیخ ابن عثیمین نے کہا تھوڑا رک کے میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں۔ ابھی دیکھیں جب آپ ریڈیو پر، ٹی وی پر، آن لائن بیٹھے ہوتے ہیں نا، اور اس طرح مشکل سوال آپ سے لوگ پوچھتے ہیں، تو یہ اس لیے نہیں پوچھتے کہ وہ ان کو اشکال ہے، اس لیے پوچھتے کہ آپ کو ذلیل کرے لوگوں کے سامنے۔ تو شیخ ابن عثیمین نے کہا سن لے میں اس کا جواب دے رہا ہوں، اس کا جواب نیٹ پر موجود ہے، آپ لوگ اپنے لیے، میں بھی بول چکا ہوں، اتنا مشکل جواب ہے اس کا۔ تو اس نے ایسا حل کر دیا نا کہ اس عورت کو دادی ثابت کر دی، اور یہ تمہارے بہن، یہ بہن کیسے بنی، اور یہ تمہاری بیوی کیسے بنی، یہ ساری چیزیں بڑا مشکل، اس کو کہتے ہیں لغز فقہی۔ اسی طرح الغاز فقہیہ میں سے یہ بھی ہے، آپ سے کوئی سوال پوچھے کہ وہ کون سا میت ہے جو پانی میں دفنایا جاتا ہے، جیسے میت کو تو مٹی میں دفنایا جاتا ہے نا، تو وہ کون سا میت ہے جو پانی میں دفنایا جاتا ہے؟ ہاں جی،
بعض کہتے ہیں نا سمندر میں ہم نے پھینک دیے، ہے نا وہ سمندر میں جب آپ کے باڈی کو پھینکے نا وہی قبر ہے آپ کے لیے. ثم اماتہ فاقبرہ، اقبرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مقبرہ، سمندر بھی مقبرہ بن سکتے ہیں اور مٹی بھی مقبرہ، فاقبرہ کا یہ مطلب ہے ثم اماتہ فاقبرہ. تو مٹی ضروری نہیں ہے کہ وہ قبر بنے. ہاں یہ اسی کتاب میں موجود ہے یہ لغز. تو آپ یہ کتابیں پڑھیں، لغز سے انسان کے دماغ کھل جاتے. نحوی الغاز بھی ہے، مثال کے طور پر وہ کون سا فاعل ہے جو مجرور ہوتا ہے، یہ نحوی لغز ہے نا، کون سا ہے؟ دو ہے، جو ایک کل فاعل میں ہے لیکن یہ چھوڑو. مثلا خلق الثوب المسمار، ٹیلر نے صحیح معنی کرتا ہے مطلب کپڑے نے ٹیلر کو. نہیں وہ کون سا فاعل ہے جو مجرور ہے؟ فاعل تو مرفوع ہوتے ہیں نا، پیش ہوتے ہیں اس کے اوپر. وہ کون سا فاعل ہے جس کے نیچے زیر ہے؟ کب آتے ہیں؟ یہ ٹھیک کہا ہے. نہیں آپ کدھر گئے؟ آپ پشاور گئے؟ ہاں کون سا؟ نہیں حرف جر نہیں. تبھی دیکھیں کبھی فاعل پر با زائدہ داخل ہوتا ہے تو وہ فاعل تو رہتا ہے لیکن مجرور ہوتا ہے، با زائدہ سے وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ مجرور ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. کفا فعل ماضی ہے، باللہ یہ فاعل ہے، اصل ہے کفى اللہ شہید. یہ بائے آپ کو پتہ ہے یہ بائے زائدہ لیسا کے خبر میں جو آتا ہے، ٹھیک ہے. یہ الغاز ہوتے ہیں نا. یہاں پر جو بیان کرتے ہیں الغرض السادس، چھٹا غرض شحذ ذہن المخاطب و تحریک طاقاتہ الفکریہ، اس کی فکری طاقت کو ابارنے کے لیے. اور میں نے آپ کو کہا الغاز کے بارے میں جتنی بھی کتابیں ہیں، یہ کتاب اردو زبان میں نہیں ہے، یہ جو الغاز فقہیہ ہے اور بہت اچھی کتاب ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے عبد الرحمن عریفی جو عالم ہے یہ سعودیہ میں ابھی تک موجود ہے، انہوں نے عقیدے میں پی ایچ ڈی کیا ہے اور بہت اچھے دعات میں سے ہیں. ان کے بیان میں بھی اچھا فصاحت وغیرہ موجود ہوتے ہیں جس کو آپ سن کر عربی سیکھ سکتے ہیں اور ان کی کتابوں سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں. ویسے داعی ہے، مضبوط فقیہ عالم نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ان کے جو سعودیہ کے دعات ہیں وہ بھی ہمارے بڑے علماء کا مقابلہ کر سکتے ہیں جو ادھر پاکستان میں ہے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ادھر ہم تھوڑا سا علم حاصل کر کے اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، لیکن عرب میں یہ چیز نہیں ہے. عرب میں بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، اتنے علامے اور یہ چیزیں نہیں لگاتے. یہاں پر جلدی ہم تھوڑا جلدی کرتے ہیں نا، جلدی کا ٹائم سے پہلے کوشش کرتے ہیں اوپر جانے. تو یہ بڑے علماء میں سے ان کی کتابوں سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. الغرض السابع، 7 نمبر مقصد تقدیم افکار غزیرۃ جدا ودقیقۃ يحتاج بیانها عن غیر طریق المثل کلاما کثیرا قد یصل الى عشرات الصفحات. آپ کے پاس زیادہ افکار ہے، اگر آپ اس کو لکھنا چاہتے ہیں ایک مسئلے کے بارے میں تو 10 پیجز لگ جائے گا. یعنی مسائل زیادہ ہے تو آپ مثال دیتے ہیں 2-3 لائنوں میں، تو یہ مثال وہ 10 صفحات والی جو بات ہے نا اس کو کور کر دیتے ہیں. زیادہ افکار کو یعنی لمبی بات کو چھوٹی سی قالب میں بند کرنا، یہ 7واں مقصد ہے. لمبی بات کو چھوٹی سی قالب میں بند کرنا. کیا لمبی بات کریں گے آپ؟ جیسے اردو میں کوئی مثال آپ بتائیں، وہ انگور کٹا ہے، کیا ہے وہ مثال؟ یہی ہے. یہ کب بیان کیا جاتا ہے؟ جب کسی شخص کو کسی چیز کے فائدے کے بارے میں پتہ نہ ہونا. ایک شخص ہے وہ امثال القرآن کے دورہ میں مثلا بیٹھتا ہے اور جا کے کہتا ہے یار یہ فضول باتیں کر رہا تھا، تو یہ اس کے لیے پھر ہم کہتے ہیں انگور کٹا ہے. دیکھیں مثال مختصر ہوتے ہیں نا، وجیز ہوتے ہیں. الخیر الکلام ما قل ودل. خیر الکلام وہ ہے جو قلیل الالفاظ ہو کثیر المعانی ہو، اور اس کو وجیز بھی کہا جاتا ہے. مختصر اور وجیز میں یہی فرق ہے بھائی، مختصر اور وجیز میں یہی فرق ہے. الوجیز کے نام سے کتاب بھی ہے اصول الفقہ میں، بلکہ 2 کتابیں ہیں، ایک زہیلی کی ہے اور ایک عبدالکریم زیدان کی ہے. وجیز یعنی معانی زیادہ، اور تو وجیز کلام کو وجیز بنانے کے لیے یہ آپ مختصر لے کے لمبی کلام کو مختصر کرنے کے لیے مثال بیان کی جاتی ہے. تو یہ شخص اس کے بجائے کہ کہے کہ میں مرکز حسن ابن علی گیا تھا اور میں امثال القرآن کے دورے میں بیٹھ گیا، اس دورے میں کتاب پڑھائی جاتی ہے اور وہ کتاب مجھے سمجھ نہیں آئی کیونکہ وہ پتہ نہیں ہے وہ استاد ہی صحیح نہیں سمجھا رہا تھا. ہاں جی، ان کو خود سمجھ نہیں آئی تھی تو مجھے کیا سمجھ آئے گی. ہاں جی، اور وہ استاد ٹھیک نہیں ہے، اس کی جگہ کوئی اور ہونا چاہیے. اسی طرح لمبی بات کریں تو سیدھا کہے نا انگور کٹتا ہے. ہاں جی، بس سمجھ آئے نا، سیدھے اس طرح کہے. تو یہ 8 نمبر مقصد ہے کہ ایثار تغطیۃ المقصود من العبارت تأدبا فی اللفظ واستحیاء. کبھی ایک انسان کچھ الفاظ سے عدول کرتا ہے، دوسرے الفاظ اختیار کرتا ہے کیونکہ وہ شرماتا ہے، ان الفاظ کو استعمال نہیں کرتا. آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیا انسان تھے نا،
وہ مثالیں بیان کرتے تھے اکثر. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها، جس طرح ایک کنواری لڑکی ہے نا، اس سے بھی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیا تھے. آپ کو پتہ ہے نا اس حوالے سے. تو جب باحیا انسان ہوتے ہیں، وہ کسی مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں تو اس مسئلے میں جو الفاظ ہیں وہ استعمال نہیں کرتے، ان کا حیا ان کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، مثال بیان کرتا ہے اور مثال میں تھوڑے اچھے الفاظ لے لیتے ہیں. اس کی کوئی ہے مثال؟ اس کی بہت مثالیں ہیں، خصوصاً نکاح کے بارے میں. تب نکاح کے بارے میں جو احادیث ہے اور خواتین کے حوالے سے آپ پیغمبر کے احادیث میں دیکھیں، وہ اکثر کنایتاً بات کرتا ہے، اشارتاً بات کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی اس طرح کرتے ہیں، جماع والے الفاظ استعمال نہیں کرتے. مثلا اللہ تعالیٰ لمس والے الفاظ، او لامستم النساء، لمس کا مطلب ٹچ کرنا ہوتا ہے. یعنی جس طرح آپ اپنے کپڑوں کو ٹچ کرتے ہیں تو کپڑے جسم کے ساتھ کرتے ہیں، اس طرح بیوی آپ کے لیے لباس ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیوں کہتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن؟ یہ کیوں جمع کے الفاظ نہیں استعمال کیے؟ کیونکہ اس سے تھوڑا حیات ہے نا انسان. اللہ سے کوئی باحیا تو نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کچھ چیزوں میں حیا نہیں کرتا. وہ آپ کو پتہ ہے، حق بیان کرنے سے کوئی حیا نہیں کرتا. وہ جو صحابیہ ہے، کیا نام ہے بھائی اس کا، ام سلیم، انہوں نے کہا تھا ان اللہ لا یستحیی من الحق هل علی المرأة من غسل اذا احتلمت. جب عورت کو احتلام ہوتے ہے تو غسل فرض ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا تھا انہوں نے کہ اس میں حیا نہیں محسوس کرتی. تو یہ ہے کہ کبھی انسان حیا محسوس کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں اکثر ہی کنایے والے الفاظ پائے جاتے ہیں. معاذ ابن مالک آئے تھے نا، اور انہوں نے کہا تھا میں نے زنا کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سائڈ پہ ہو جا. پھر کہا میں نے زنا کیا ہے، مجھے رجم کر دے، حد قائم کر دے میرے اوپر. پھر کہا سائڈ پہ ہو جاؤ، شاید آپ پاگل ہے بھائی، اپنی شراب پی ہے، دماغ نہیں کر رہا، مجنون ہے. ہاں جی کوئی مسئلہ ہوا ہے آپ کو. پھر تیسری بار، اس لیے احناف کہتے ہیں کہ زانی جب 4 مرتبہ اعتراف کرے گا تب حد قائم ہوگا. حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے. امام صدیق حسن خان نے الروضۃ الندیہ میں ان کے اوپر رد کر دی کہ معاذ ابن مالک کی اس حدیث سے استدلال کر کے غلط تھا. آپ کا ایک دفعہ بھی زانی اعتراف کرے تو کافی ہے، ایک دفعہ، 4 مرتبہ کی ضرورت نہیں ہے. ان سے کیوں لیا گیا؟ تو وہ پیغمبر یہاں پر کچھ حیا والے الفاظ استعمال کرتے تھے. یعنی ان کو جب کہا کہ آپ نے ایسا ایسے کیا ہے تو کچھ حیا والے الفاظ استعمال، تو مثالیں بیان کرتے ہیں. ہاں جی، اور اس کی بہت سارے آپ کو مل جائے گی. اس کے بعد ہم 61 نمبر صفحہ میں ہر مقصد کے ایک تشریح کے لیے آتے ہیں. کتنے مقاصد ہو گئے؟ امثال بیان کرنے کے 8 غرض ہے، 8 مقاصد ہے. ان میں سے پہلا مقصد کون سا تھا بھائی؟ ابھی ہم آیات کی طرف آتے ہیں نا، آیات کے اوپر فٹ کرتے ہیں ایکسپلینیشن، کیونکہ ویسے پڑھنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا. قرآن میں دیکھتے ہیں کہ یہ والا غرض کس آیات میں موجود ہے. اللہ نے مثال بیان کی ہے، پہلا والا غرض موجود ہے. اللہ نے مثال بیان کی ہے، دوسرا والا غرض موجود ہے. اللہ نے مثال بیان کی ہے، تیسرا والا غرض موجود ہے. تو یہ پہلا والا ہے کہ شرح الغرض الاول هو تقریب صورت الممثل له الى ذهن المخاطب عن طریق المثل. تقریب صورت الممثل له، ممثل له کی تصویر قریب کرنا. قد يكون لدى المخاطب نوع جہالت حول الممثل له، کبھی مخاطب جہالت کا شکار ہے ممثل له کے بارے میں، ان کے دل میں تھوڑا سا اشکال ہے، جہالت کا شکار ہے، علم نہیں ہے ممثل له کے بارے میں. مخاطب کے پاس علم نہیں ہے ممثل له کے بارے میں. وَيُرَادُ رَفْعُهَا، آپ چاہتے ہیں کہ ان کے دل سے ابہام کو اٹھائے اور یہ پردہ دور کر دے. ان کے دل پر پردے ہیں ممثل له، آپ چاہتے ہیں کہ اس پردے کو زائل کر دے. وَالتَّمْثِيلُ قَدْ يَكُونُ وَسِيلَةً سَهْلَةً لِلتَّعْلِيمِ وَرَفْعِ الْجَهَالَةِ، اور مثال بیان کرنا یہ ایک وسیلہ ہے تعلیم کا، اور یہ وسیلہ ہے جہالت دور کرنے کا. وہ جاہل ہے، ان کو نہیں پتہ ممثل له کے بارے میں. بل ربما كان احسن الوسائل، کہتے ہیں یہ تو بہترین وسیلہ ہے مثال. ٹیچر کے لیے مثالیں بیان کرنے سے، اللہ سب سے اچھا ٹیچر ہے نا. سب سے پہلا مفتی اللہ ہے، اور سب سے پہلا معلم بھی اللہ تعالیٰ ہے. الرحمن علم القرآن ہے نا. اقرا والا کون ہے؟ اللہ ہے نا. سب سے تو امام ابن قیم کہتے ہیں سب سے پہلا مفتی بھی اللہ ہے. وَيَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالِ، اللہ فتویٰ دیتے ہیں. وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ فتوے والا جو کرسی ہے نا، یہ اتنا بڑا ہے، آپ اللہ کی کرسی، اللہ تعالیٰ کے مسند پر بیٹھتے. مفتی والا جو کرسی یہ آسان نہیں ہے. اور مفتی فتح سے ہے. فتح جوان کو کہتے ہیں. جوان وہ ہوتے ہیں جو قوی ہوتے ہیں. مفتی وہ ہوتے ہیں جو اپنے فتوے اور اپنے قول کو دلائل کے ذریعے قوی کرتا ہے. اور جو کہتا ہے کہ طلاق کے مسئلہ ان سے آپ پوچھیں، میں نے بیوی کو 3 طلاق دی ہے، وہ کہتے ہیں چل بیوی ختم.
ہاں جی. اور دلیل کیا ہے بھائی؟ شامی میں لکھا ہے، در مختار میں لکھا ہے، الاختیار فی تعلیل المختار میں لکھا ہے. تم تو مفتی نہیں ہے نا، مفتی تو قوی ہوتے ہیں نا، اپنے قول کو قوی کرتے ہیں دلائل کے ساتھ. ابو حنیفہ کا قول توڑا قوی کرتے ہیں آپ کے قول کو. سیدھا کہو میں جاہل ہوں. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. آپ تو کہتے ہیں تقلید فرض ہے نا، تو ان کنتم لا تعلمون. شیخ عبدالسلام رستمی کہتے ہیں ایک عالم کے ساتھ میرا مناظرہ تھا تقلید کے حوالے سے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ تقلید فرض ہے. میں نے کہا قرآن سے پیش کرے نا دلیل کہ تقلید فرض ہے. اس نے کہا یہ فاسألوا اہل الذکر، اللہ کہتے ہیں کہ علماء سے پوچھو، اور تقلید ہم ابو حنیفہ سے پوچھتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جاہل ہے یا عالم ہے؟ تو اللہ تو آگے کہتے ہیں اگر تم جاہل ہو تو تقلید کرو نا، ان کنتم لا تعلمون. تو پھر چپ ہو گیا وہ، کیونکہ کہہ تو نہیں سکتا نا کہ میں جاہل ہوں، تو کہے گا کہ میں عالم ہوں نا. شیخ عبد السلام کہتے ہیں وہ چپ ہو گیا. ان کا مولا ڈاگئی کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ پھر بیچارہ جیل میں گیا. پنجپیری تھے نا سٹار میں، اور یہ کئی تو وہ بندہ بڑے پاور والا تھا مناظرے کی، کیونکہ وہ منطقی بھی تھے. اور تو یہاں پر یہ بات کرتے ہیں جہالت کو دور کر. ربما كان احسن الوسائل عند تعذر احضار الممثل له احضار صورته بالفعل. اگر ممثل له کی تصویر آپ کے موبائل میں نہیں ہے کہ مخاطب کو آپ دکھائے کہ دیکھیں یہ تصویر ہے، تو پھر کوئی آپ اس کی تصویر قریب کر دیں، کچھ الفاظ کے ذریعے اس کی تصویر قریب کر دیں. بالفعل آپ کے پاس اس کی تصویر موجود نہیں ہے، ہاں جی موبائل میں اس کی تصویر نہیں ہے، تو آپ ان کو بتا دیں بھائی وہ جو شخص میں نے دیکھا تھا وہ یہ فلان طالب علم کو دیکھے اس چیز سے، اس کی تصویر میرے پاس نہیں. ابھی شیخ بدیع الدین رحمہ اللہ ہے نا، اگر کوئی آپ سے پوچھتے ہے اس کی تصویر مجھے دے دے، تو آپ کہیں میرے پاس تصویر نہیں ہے کیونکہ وہ تصویر نہیں کھینچتا. ایک تصویر تو ہے یوٹیوب پر، لیکن آپ کہتے ہیں یہ فلان شیخ کو دیکھے ان جیسے تھا. ابھی میں نے اسے کہا تھا یہ شیخ عبدالقہار عاصم ہے نا ہمارا، میں نے کہا یہ شکل میں آپ جیسے ہے. بالفعل اس کی تصویر نہیں ہوتا، لیکن آپ اس کو دیکھیں تو اس جیسے ہوتے ہیں، اس کے مخاطب قریب کرنا. لكن الممثل له قد لا يكون ذا صورة مادية يمكن أن تدرك بالحس بل أمرا فكري. ابھی مثالوں کی طرف آتے ہیں تو واضح ہو جائے گا. يحدثنا الله تبارك وتعالى عن الحور العين في الجنة. جنت میں جو حور ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بات کی. وهن ذوات صور يمكن أن تدرك بالحس الظاهر ولكنهن مجهولات لنا. ابھی جو جنت میں حور ہے نا وہ ہمارے لیے مجہول ہے. کیا مطلب ہے مجہول ہے؟ نامعلوم ہے، یعنی ہمارے دل میں جہالت موجود ہے ان کے بارے میں، کچھ پردہ موجود ہے، اس پردے کو دور کرنا ہے کہ وہ کس طرح ہے، دنیا کی خواتین جیسے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس پردے کو اٹھا رہا ہے. تو مثال بیان کرتے ہیں کہ حور کے بارے میں جتنی بھی آیات ہیں نا ان کی تشبیہ اللہ دیتا ہے. کس کے ساتھ دیتا ہے؟ کس کے ساتھ دیتے ہیں؟ موتیوں کے ساتھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں نے کہا تھا مشبہ اور مشبہ بھی میں ایک صفت مشترک ہوتے ہیں. موتی جو ہوتے ہیں نا موتیا، وہ مشبہ بھی ہے، اور جنت کی حور مشبہ ہے. دونوں میں کون سی صفت مشترک ہے؟ خوبصورتی اور کون سے؟ اور نرمی، نرم جسم والا، سافٹ. ٹھیک ہے. لین جس کو کہا جاتا ہے، نعومت اس کو عربی بھی کہتے ہیں. آگے لفظ نعومت، نرمی، جسم ان کا بالکل سافٹ ہوگا. لین جس کو کہا جاتا ہے، نرم. اور موتیاں زیادہ ہوتی ہے یا کم؟ زیادہ ہوتی ہے نا. آپ اس طرح بڑا ہار موتیوں کا بناتے ہیں نا، اس میں اشارہ کیا کہ وہ بہت زیادہ عورتیں ہیں. ایک بندہ کے بہت زیادہ ہے نا. کتنے ہیں شہید کے لیے؟ لیکن کس شہید کے لیے ہے پتہ ہے؟ ہاں جی. ابھی آتے ہیں اس کی طرف. بعیدات الان عن ادراکنا الحسی. جنت کی حور ہمارے ادراک سے دور ہے. وعن تصوراتنا الخیالیہ. ہمارے خیالی تصورات سے بھی دور ہے. تو یہ کس چیز کی مثال بیان ہو رہی ہے؟ تقریب صورت الممثل. اس کی تصویر قریب کرنا مخاطب کے ذہن، یعنی حور کی جو تصویر ہے نا وہ اللہ تعالیٰ قریب کرتا ہے اور مثال بیان کرتے ہیں. تو ایک تصویر قریب ہو جائے، کیونکہ موتیوں کو ہم نے دیکھے ہیں نا. اچھا یہ کون سا ہے؟ ہم نے تشبیہ میں پڑھا تھا تشبیہ کے 5 قسمیں ہیں. حسی کا حسی کے ساتھ تشبیہ دینا، معنوی کا معنوی کے ساتھ. یہ کون سا والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حور کی تشبیہ موتیوں کے ساتھ دی ہے. یہ کون سا ہے؟ حسی کا حسی کے ساتھ تشبیہ دینا. موتیاں بھی حسی ہے نا، اور وہ بھی عورتیں بھی حسی ہیں. فيقرب الله لنا طرفا من سورة لون بشرتهن ونعومتها. فيقول الله تعالى في سورة الواقعة
وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، اور جنت کی جو حور ہے وہ موتیوں جیسے ہے. کون سے موتیوں جیسے ہے؟ مکنون. مکنون کا کیا مطلب ہے؟ چھپی ہوئی، یعنی کسی نے ان کو ٹچ نہیں کیا. لم یطمثہن انس قبل نعم ولا جان، ٹھیک ہے، ان کو ٹچ نہیں کیا گیا، مکنون. جی تو یہ اس نے بیان کیا. فاللؤلؤ المکنون المحفوظ مثال لالوان بشرتهن ونعومتها، ان کے وائٹنس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ سفید کلر کے ہوں گے، کیونکہ موتیاں سفید ہوتے ہیں. میں نے تو نہیں دیکھے، آپ نے دیکھا ہے موتیوں کو سفید ہوتے ہیں یا؟ ہاں، یہ دیکھ کے کہتے ہیں کہ ان کے چمڑے کے کلر کی طرف بھی اس میں اشارہ ہے. تو دیکھیں اکثر قرآن میں تشبیہ مرکب ہوتے، کئی چیزوں میں تشبیہ بیان کی جاتی. وَنَذِيرُ هَذَا مَا جَاءَ فِي وَصْفِ الْوِلْدَانِ الْمُخَلَّدِينَ، اور جنت میں جو خادم ہوں گے نا آپ کی خدمت کے لیے کھڑے ہیں، پانی پیو، کہوہ پلایا آپ کو، چائے پلایا آپ کو، ٹھیک ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ولدان کہا ہے نا، مخلدون ہمیشہ کے لیے. ان کی تشبیہ بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے موتیوں کے ساتھ. لیکن حور کی موتی اور ان کی موتی میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حور کی بھی تشبیہ موتیوں کے ساتھ دی ہے، اور جو بچے خدمت کرتے ہیں ان کی بھی تشبیہ موتیوں کی. فرق کیا ہے بھائی؟ کون بتائے گا یہ فرق؟ موتیوں میں فرق ہے، کون بتائے گا؟ ہاں کیا ہے؟ واضح کر دیں. بکھرے ہوئے موتی، یعنی یہ جو بچے ہیں نا بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح. منصور، منصور کا مطلب ہے منتشر. تو یہ کس طرف اشارہ ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کے لیے مکنون اور ان کے لیے منصور؟ یہ کیوں؟ مکنون یعنی چھپی ہوئی، کیونکہ ان کو کسی نے ٹچ نہیں کیا، ان خواتین کو کسی اور سے شادی نہیں ہوئی. اور یہ والا کون سا ہے؟ منصور. لڑکوں کی جب اللہ بات کرتا ہے تو لؤلؤ منصور، جیسے پہلے ہوئے اس کو موتیوں کو کہا جاتا ہے. بار بار آ جا رہے ہیں، بار بار آتے ہیں، منتشر ہوتے ہیں، زیادہ ہے. ہاں جی. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، جیسے لوگ کعبہ میں طواف کرتے ہیں نا، ہم ان سے کہتے ہیں کچھ فقیروں کا بھی طواف کیا کرے، وہ کہتے ہیں میں نے عمرے پہ جانا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا میں نے عمرے پہ جانا، کعبے کا طواف کرنا ہے. تو پاکستان میں فقیر بھی ہے نا، ان کا بھی طواف کرے نا، ہے نا شیخ؟ اس میں آپ موافق ہیں نا؟ اور عمرہ تو واجب ہے اہل حدیث کی نزدیک. ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں عمرہ سنت ہے. بلوغ المرام میں حدیث ہے العمرۃ تطوع، ٹھیک ہے. تو عمرہ کے لیے جائے، لیکن ہاں جی یا شیخ عثمان تو یہ دیکھ کے کہتے ہیں طواف کریں گے نا، وہاں پر طواف کریں گے. تو طواف صرف کعبے کا نہیں ہوتا، اور سندھ میں کچھ لوگوں نے کعبہ بنائے ہیں، وہ طواف کرتے ہیں. یہ سندھ میں جو میں گیا تھا نا، میں نے وہ یہاں پر ایک عالم سے کہا، میں سندھ میں نوح علیہ السلام کا قوم مجھے یاد آیا. وہ ایسے عجیب سے لوگ ہیں، وہ ہر قسم کی شرک اور چیزوں میں مبتلا ہے. وہ عجیب سے، اگر آپ ادھر جائیں نا تو شیخ ولی الدین رحمہ اللہ نے ان لوگوں کو کیسے فیس کیا تھا، آپ حیران ہو جائیں. آپ جائیں نا تو آپ کو 1 گھنٹے کے اندر ڈر لگے گا، اور پھر ٹکٹ کاٹیں گے گاڑی کے اور واپس آ جائیں گے. اتنا ڈر لگے گا ان کو دیکھ کر، صرف اتنا کہ مجھے ماریں گے. لیکن انہوں نے کس سے دعوت پلائی ہے، اور آپ حیران ہو جائے. پھر ہم باتیں کرتے. وضرب اللہ مثلا لفریقین من الناس، اللہ تعالیٰ نے 2 لوگوں کی مثال بیان کی ہے، 2 گروپ کی مثال بیان کی ہے. تو اس میں بھی یہی چیز پائی جاتی ہے. جو کافر ہے وہ اعمیٰ جیسے ہے، جو نہیں دیکھ سکتا، اور جو مسلمان ہے وہ بصیر جیسے ہے. تو 2 جماعت کی مثال اللہ تعالیٰ. یہ بھی تقریب صورت الممثل، کہ جن کی مثال اللہ نے بیان کی ہے نا، کافروں کی مثال اعمیٰ جیسے ہے، اور مسلمانوں کی مثال بصیر جیسے ہے، تاکہ ان کی تصویر قریب ہو جائے. یہ آیات دیکھیں، الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، ویبغونها عوجا، کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں ٹیڑھا پن اختیار کرے. وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور ہم کہتے ہیں جنت کی طرف سیدھا راستہ ہے نا، یہ لوگ کہتے ہیں نہیں راستے بہت سارے ہیں. ہاں جی، تو سیدھا نہیں ہے بلکہ یہ والا مسلک اختیار کرے، یہ والا. تو ہم کہتے ہیں نا سیدھا، ہم صراط مستقیم پہ جانا چاہتے ہیں. لیکن وہ باقی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بیچ میں راستے ہیں بہت سارے، ان کو اختیار کرنے چاہیے. یہ مسلک اختیار کرے، وہ اختیار کرے، اس کے بغیر نہیں پہنچ سکتے ہیں. اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے زمین میں. معجزین معاجزین، یہ دونوں جائز ہے، باب مفعلہ سے اور باب افعال سے.
سورۃ توبہ میں بھی یہ والا قرات جائز ہے. سورۃ توبہ کے پہلے پیج میں ہے نا وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ. معجزی اعجز یعجز اعجاز، آپ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے آپ لوگ. اور معاجزین، قرآن میں معاجزین بھی ہیں. تو یہ دونوں قرات درست ہے. یہی وجہ ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ جو معجزین ہے نا مصحف عثمانی میں الف کے بغیر لکھا ہے. اس کی عثمان رضی اللہ عنہ الف کی جگہ کڑی زبر کیوں لگاتے ہیں، یہ میں پوائنٹ کے بعد آپ کو کر رہا ہوں. یہ قراءات کی کتابوں میں ہے کہ مصحف عثمانی میں کڑی زبر کیوں ہوتے ہیں بھائی، الف کی جگہ الف کیوں نہیں لکھتے. سورۃ حج کے سٹارٹ میں دیکھیں نا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضع، ادھر اقتراء تذهل ہے ایک تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حمل وترى الناس سکارى. آپ مجھے بتا دیں سکارى اگر آپ لکھنا چاہیں تو کاف کے بعد الف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سکارى مصحف عثمانی میں کاف کے بعد الف ہے، کڑی زبر ہے. کیوں؟ عثمان رضی اللہ عنہ نے جو مصحف ترتیب دی ہے نا سارے قرات خیال رکھے. قرات کتنے ہیں؟ یہ 17. ایک قرات یہاں پر ہے سکرہ. اگر وہ الف کا تو سکرہ والا کا مجال بچتا، اس کا کوئی پھر جائز ہی نہیں تھا سکرہ. تو مصحف عثمانی میں سب قرات کا خیال رکھا گیا. ادھر بھی ہے معجزین اگر مصحف عثمانی میں ہے نا تو یہ الف کے بغیر ہے، کیونکہ وہ معاجزین الف کے بغیر ہے، کڑی زبر کے ساتھ ہے. معاجزین ہونا تو معاجزین الف کے ساتھ ہونا، وہ اسی قرات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جہاں پر معاجزین ہے وہاں پر آپ معجزین پڑھ سکتے ہیں. وما كان لهم من دون الله من اولیاء، اور ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست بھی نہیں ہوگا. یضاعف لهم العذاب، ان کے لیے عذاب کو ڈبل کیا جائے گا. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، دنیا میں یہ لوگ نہ سننے کے صلاحیت رکھتے تھے اور نہ دیکھنے کی، دیکھتے تھے یعنی اپنے قوات کو استعمال نہیں کرتے تھے. اولئک الذین خسروا انفسهم، اور یہ لوگ خسارے میں ہیں. خسروا انفسهم، ہاں جی اس میں کون سی تشبیہ موجود ہے؟ خسروا انفسهم کون بتائے گا؟ اس میں بھی تشبیہ موجود ہے، تمثیل ہے. اللہ تعالیٰ کافر کی تشبیہ تاجر کے ساتھ دیتے ہیں. اور یہ سورۃ بقرہ کے سٹارٹ میں بھی آپ لوگوں نے نہیں پڑھا فما ربحت تجارتهم، ادھر یہی ہے نا. یہ خسرہ تو تاجر کے لیے استعمال ہوتا ہے. خسارہ تو کافر کیسے خسارہ کرتا ہے؟ یعنی اللہ کہتے ہیں کافر اس تاجر جیسے ہے جس نے تجارت کیا اور تجارت میں کوئی فائدہ اس کو نہیں. منافقین نے بھی تجارت کیا تھا نا. تاجر بھی یہ کرتا ہے ایک چیز دیتا ہے دوسرا لیتا ہے. منافق نے بھی یہی کیا تھا، اسلام کو بیچ دیا اور کس کو اختیار کیا؟ کفر کو. فما ربحت تجارتهم، اس لیے اللہ تعالیٰ کہ وہاں پر یہ تشبیہ اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم انهم في الاخرة هم الاخسرون، آخرت میں بھی یہ لوگ خسارہ کریں گے تجارت میں. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ نیک عمل کرے اور ایمان اس سے پہلے قبول کر دے، نیک عمل سے پہلے ایمان پھر نیک عمل. واو جمع کے لیے ہوتا ہے نا، یہ دلیل ہے کہ ایمان بسیط نہیں ہے، مرکب ہے نا. آپ کو پتہ ہے شیخ بدیع الدین نے یہ جو کتاب لکھی الدوام المرعشہ فی تحریفات اہل الرأی المدہشہ، اس میں 36 مثالیں ہیں کہ جو مقلدین ہیں وہ قرآن میں بھی تحریف کرتے ہیں. قرآن کے الفاظ کے ساتھ بھی انہوں نے کھیلا ہے. آپ کو پتہ ہے جو لوگ تقلید کو ثابت کرنا چاہتے ہیں یا جو کہتے ہیں ایمان بسیط ہے، جو لوگ کہتے ہیں ایمان بسیط ہے نا، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے وعامل الصالحات کہا ہے نا، یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ واو کو فا سے چینج کرتے. اور یہ خلیل احمد نے کیا ہے احناف کا، یہ جو خلیل احمد ہے نا کانپوری، وہ کہتے ہیں اس آیات میں ان الذین آمنوا فعملوا الصالحات، واو کی جگہ وہ فا لگاتے ہیں. کیوں؟ واو کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا، یعنی وہ شخص مومن ہے جب ایمان اور عمل صالح کو جمع کر دے، اور فا میں جمع کا معنی نہیں پایا جاتا. تو وہ لوگ یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عمل کو باہر نکالو، ایمان ایک چیز ہے بس، عمل کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کو جمع نہ کر دے، پلس نہ کر دے اس کو. تو اس لیے شیخ نے اس کی باقاعدہ اس حوالہ دیا ہے، آپ جا کے وہ کتاب دیکھ سکتے ہیں. لیکن اردو میں نہیں ہے یہ کتاب، پختوں میں ہے، پبلش ہو چکے ہیں. ہم نے 1200 کتابیں پختوں میں نے ترجمہ کر کے یہ چھپ گئی ہے کتاب الدوام المرعشہ پھر تحریفات اہل الرأی المدہشہ. اور اس میں صرف احناف کے ساتھ ہماری دشمنی نہیں ہے، یہ جو حنابلہ کا امام ہے نا ابن قدامہ، ان کی بھی تحریفات اس میں ذکر ہے. 36 مثالیں ہیں کہ یہ لوگ اپنے مذاہب ثابت کرنے کے لیے کہ ایمان بسیط ہے،
کس طریقے سے یہ تحریفات کرتے ہیں. وعامل الصالحات تو یہ واو ہے نا، فا نہیں ہے، فعامل الصالحات نہیں ہے. واخبتوا الی ربہم اور اپنے رب کی طرف عاجزی کرتے ہیں. اولئک اصحاب الجنۃ هم فیها خالدون مثل الفریقین. ابھی دیکھیں آ گئے مثل الفریقین، یہ جو دو جماعت ہے نا، کافروں کی جماعت ہے اور مسلمانوں کی، ان کی مثال. یہ مثال کس لیے بیان کی جاتی ہے بھائی؟ کون سا مقصد ہے، کون سا غرض ہے اس میں؟ ہاں بتائیں. پہلا غرض کون سا ہے؟ پہلا غرض نہیں، تقریب صورت الممثل، ممثل کی تصویر قریب کرنا مخاطب کے ذہن، مخاطب کے ذہن میں اس کی تصویر. کہ آپ دیکھیں، آپ نے ایک نابینا شخص کو دیکھا ہے نا، وہ کچھ نہیں دیکھ سکتا. کافر کی مثال اسی طرح ہے کہ کچھ ان کو نظر ہی نہیں آ رہا. والاعمى والبصير والسميع هل يستويان مثلا افلا تذكرون. یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نابینا اور بینا برابر نہیں ہے، تو کافر اور مومن کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. یہ دونوں برابر نہیں. اور دکتور خالد الصب نے اس آیت کے نیچے کیا لکھا تھا شیخ؟ فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وہ کہتے ہیں جب ابو فاسق ہو نا، اس کی ولایت ساقط ہے لڑکی کے اوپر. ہاں جی، افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. پھر کہتے ہیں لا نکاح الا بولی. ہاں جی، ولی کے لیے کہ مومن بننا پڑتا ہے. حدیث کو غلط استعمال کریں نا لوگ، اور جو فاسقین ہیں اس کا ولایت گر جاتے ہیں کافرین کی، کافرین کے اور فاسقین کے. اس میں دیکھا جائے اگر اختلاف ہے تو اس کو دیکھا جائے. ابھی تیسری آیات کی طرف آتے ہیں. وضرب اللہ مثلا لحالت، یہ ابھی ہم پہلا غرض میں ہیں. پہلا غرض کیا ہے بھائی؟ تقریب صورت الممثل، تصویر قریب کرنا مخاطب کے ذہن میں، اس تصویر کو قریب لانا تاکہ اس کو کینچ کر دے، پک کر دے اس کو تصویر کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ دنیا کے طالبین ہیں نا، وہ ہمیشہ بھوک کا شکار ہوتے ہیں، پیاس کا شکار ہوتے ہیں. ان کا نہ پیاس بھوک بجھ جاتا ہے اور نہ ان کا بھوک ختم ہوتے ہیں. تو کتے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے، یہ میں نے بات کی تھی اس حوالے سے، بلعام کے بارے میں یہ جو آیات نازل ہوئی ہے کہ اس کی مثال کتے جیسے ہے. کتے کا زبان نکل آئے ہے، آپ ان کو کانا دے یا نہ دے، اس نے زبان بس نکالے. ان تترکہ یلہث، ہاں جی، ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث. تو یہ مثال اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ایک کتے کے ساتھ، اس کی تشبیہ دیتے ہیں جو دنیا کا طالب ہے نا، جس طرح یہ اس کا پیٹ نہیں بھرتا. اور یہ قرآن میں ایک آیات تھی، بعد میں منسوخ ہو چکے. آپ کو پتہ ہے قرآن میں جو آیات منسوخ ہو چکے ہیں وہ کچھ ایسے ہیں جو لفظ بھی منسوخ ہو چکے ہیں اور حکم بھی منسوخ ہو چکے ہیں. ان میں سے ایک یہ آیات تھی، لو کان لابن آدم وادیان لابتغى ثالثا. اگر دو وادی پیسہ ہوتا نا انسان کے پاس تو تیسرا وادی طلب کر دیتا. یہ آیات تھی قرآن سورۃ احزاب میں. آپ کو پتہ ہے صحابہ کہتے تھے کہ سورۃ احزاب یہ سورۃ نساء جتنی بڑی تھی. ابھی سورۃ احزاب کتنی آیات ہے؟ چھوٹی سی ہے نا، 21ویں سپارے میں سورۃ احزاب. یہ سورۃ نساء کی جتنی، سورۃ نساء ایک سپارے سے بھی زیادہ ہے میرے خیال میں. یہ آل عمران کے بعد جو ہے نا سورۃ نساء. یہ صحابہ کہتے ہیں سورۃ احزاب اتنی بڑی تھی، اللہ نے ان سے کچھ آیات نکال دی. اور کرتے ہیں اس طرح، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. ٹھیک ہے، ما ننسخ من آیت او ننسها او ننسأها او ننسئها او ننسها. ہاں جی، یہ سارے تو اللہ تعالیٰ کبھی آیات کو لیٹ کرتے ہیں، بعد میں نازل کرتے ہیں، ایک حکم پہلے دیتے ہیں. ننسأها ادھر ایک قرأت ننسا، نساء تاخیر کے معنی میں آتا ہے. ابھی آیات کی طرف آتے ہیں. 63 نمبر صفحے کے آخر میں دیکھ، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شخص کی کہانی بیان کر دے جن کو ہم نے تورات کا علم دیا تھا. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، شیطان ان کے پیچھے لگا تھا اور یہ شیطان کے پیچھے لگا تھا. ہاں جی، یہ شیطان کے پیچھے لگا تھا. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے باب افعال استعمال کیے، دقت کو دیکھیں نا. حالانکہ اللہ تو یا سمع والا باب استعمال کرتا ہے قرآن میں، اور یا افتعال باب استعمال کرتا ہے، اور ادھر باب افعال استعمال کیے. تب لحاظ یہ نقطہ، یہ لغوی نقطہ ہے. اصل میں دیکھیں آپ کہتے ہیں تبع زید حامدا، تبع یتبع، سمع یسمع، یہ والا بالکل جائز. انا اتبع محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یتبعون، انا اتبع، تتبع، بالکل صحیح. تتبعها قرآن میں ہے نا، تتبعها الرادفہ، بالکل جائز ہے. سمع یسمع. لیکن دیکھیں باب افتعال بھی استعمال ہوتے ہیں. اتبع یتبع، بل نتبع،
یہ الگ باب ہے، اور ادھر الگ باب ہے اتبع یتبع اتباع، اکرم یکرم اکرام، اسلام والا باب ہے. تو باب میں اختلاف کیوں ہے؟ دیکھیں باب افعال میں یہی ہوتا ہے، ردافت کا معنی پایا جاتا ہے. جیسے موٹر سائیکل پر آپ پیچھے سوار ہوتے ہیں نا، یہ باب افعال میں یہ والا خاصیت ہے کہ یہ شیطان کے اوپر سوار ہوا تھا، شیطان اس کے اوپر سوار ہوا تھا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا. قرآن کی آیات جس سینے میں ہوتا ہے نا، وہ اس بندے کو اللہ اٹھاتا ہے. اس کو کیوں نہیں اٹھایا؟ کیونکہ کہتے ہیں اس نے عمل نہیں کیا تھا. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، انہوں نے سمجھا تھا میں دنیا میں ہمیشہ رہوں گا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، دیکھیں آگے الگ باب ہے، اتبع الگ باب ہے، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، یہ اپنے خواہش کے پیچھے چل پڑا تھا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ان کی مثال کتے جیسے ہے، إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، اگر آپ ان کو چھوڑتے بھی ہیں، حملہ کرتے ہیں تب بھی، اور چھوڑتے ہیں. ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ صرف اس شخص کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اگر اس امت کی بھی کوئی شخص ان جیسے حرکت کرتا ہے تو ان کی بھی یہی مثال ہے. فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، آپ وضاحت کریں شاید آپ کی امتی بھی سوچے اس میں. سَاءَ مَثَلًا لِلْقَوْمِ الَّذِينَ، یہ جو پیچھے مثال تھا اچھا مثال تھا کیا؟ اللہ کہتے ہیں برا مثال ہے. سَاءَ مَثَلًا لِلْقَوْمِ الَّذِينَ، یہ مثلا پر زبر کیوں ہے بھائی؟ ساء مثلا القوم، مفعول مطلق لا لا شاباش، تمییز ہے. ٹھیک ہے، یہ علماء نے بات لکھا ہے نعمہ اور بئسا جو فعل مدح ہے اور فعل ذم ہے، اس کے بعد جب نکرہ آ جائے وہ تمییز کی وجہ سے منصوب ہو گئی. تب نعم رجلا، نعم بئس رجلا، بئسا اور نعمہ اور ساء، ان کے بعد جو نکرہ آ جاتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے تمییز کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی. اور اگر معرفہ آ جائے تو وہ فاعل ہوگا، جیسے آپ کہتے ہیں نعم الرجل، الرجل. ساء مثلا للقوم الذين كذبوا بآياتنا وانفسهم كانوا يظلمون، یہ لوگ صرف اپنے نفس پر ظلم کرتے تھے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ اس طرح کہے كانوا يظلمون انفسهم، انفسهم بعد میں آنا چاہتے لیکن مفعول به کو مقدم کر دیا ہے. وانفسهم كانوا يظلمون، اپنے نفس پر ظلم. اور ظلم کا مطلب ہوتا ہے ایک شے کو مناسب جگہ میں نہ رکھنا، کسی غیر مناسب جگہ میں رکھنا، ظلم اس کو کہا جاتا ہے. یہ لوگ اپنے نفس کو غلط استعمال کرتے ہیں. نیچے پھر آتے ہیں چوتھی مثال کی طرف. یہ تین مثالیں کس چیز کی تھی؟ پہلے غرض کی تھی. پہلا غرض کون سا ہے بھائی؟ تقریب صورت الممثل، تقریب قریب کرنا. تقریب نہیں سمجھتے؟ بخاری کی تقریب، بخاری کی تقریب، اس کو تقریب کیوں بولتے ہیں؟ ان کو خود پتہ ہے یا نہیں؟ ہاں تقریب، وہ شاید وہ طالب علموں کو پگڑی پہناتے ہیں نا تو لوگوں کے ذہن کے قریب کرتے ہیں کہ یہ مولوی بن گئے ہیں آج کے بعد. تقریب بخاری میں نا پگڑی پہناتے ہیں نا، وہ بھی ذہن کے قریب کرتے ہیں کہ آپ کے ذہن کی طرف میں یہ بات قریب کرتا ہوں کہ آج کے بعد اس کو مولانا کہہ کر، مولوی نہیں کہنا ہے. کچھ لوگ اتنے بے ادب ہوتے ہیں نا، جو بھی آپ داڑھی چھوڑتے ہیں، ہمارے علماء میں اس طرح لوگ موجود ہیں کہ وہ آپ کو پیچھے سے آوازیں لگاتے ہیں مولوی مولوی کی طرح. اچھا تو یہ درست ہے بھائی؟ نہیں، بالکل صحیح نہیں ہے. دیکھیں کچھ صحابہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں نکلے تھے، تو صحابہ سے مراد لغوی صحابہ ہے، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور انہوں نے صرف قاریوں کے بارے میں اتنی بات کی تھی کہ ما رأینا مثل قرائنا ارغبنا بطونا، ان کے پیٹ باہر نکل آئے ہیں، کانز زیادہ کھاتے ہیں، ورزش نہیں کرتے. اور اللہ نے یہ آیات نازل کی لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، آپ لوگ کافر ہو چکے ہیں اس بات کی وجہ سے. اور فتح المجید میں یہ بات تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر پورا باب ہے کہ استہزاء علماء کا مذاق اڑانا، اس انسان دین سے نکل جاتے ہیں اس کی وجہ سے. علماء کا مذاق اڑاتے ہیں آپ اس طریقے سے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً. تو وہ پھر عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ وہ جو شخص تھا نا جس نے مذاق اڑایا تھا، انہوں نے مہار پکڑا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کے اور کہتا تھا ہمیں معاف کر دے. اللہ نے پھر یہ آیات نازل کی. صحابہ کے بارے میں ایسے بات کرتے ہیں، اور قاریوں کے بارے میں آپ یہ بات کرتے ہیں. قاری تو وہ لوگ ہیں جن کو خبر بھی مقدم کر دیا تھا. ٹھیک ہے ہم خراب ہیں لیکن ہم کتنے خراب ہوں گے نا، ہماری زبان سے تو اللہ تعالیٰ کی باتیں نکلتی ہیں نا، تو ہم خراب ہو جائے. آپ بھی تو خراب ہیں نا، ابھی تو 2024 کے زمانے میں رہ رہے ہیں. ہمارا اور آپ میں یہ فرق ہے کہ آپ کا ذہن 24 گھنٹے دنیا میں لگتا ہے اور ہم تھوڑا سا پھر بھی تو اللہ کو یاد تو کرتے ہیں نا. وضرب اللہ مثلا، یہ چوتھا مثال یہ تقریب کا دیکھیں. تقریب کا معنی سمجھ آئے نا، قریب کرنا، ذہن کے ایک بات ذہن کے قریب کر دینا. اس کے لیے اللہ یہ تین مثالیں ہم نے. چوتھا مثال حق اور باطل کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے،
اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ ایک پانی ہوتا ہے، ایک جاگ ہوتا ہے. جاگ سمجھتے ہیں نا؟ جاگ، پانی کے اوپر جو جاگ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں کچھ لوگ مشہور ہو جاتے ہیں نا بہت زیادہ، تو لوگ کہتے ہیں واہ ماشاء اللہ اس نے نہ علم حاصل کیا تھا اور نہ ہمارے جیسے محنت کی تھی اور بڑا مشہور ہو گیا، دنیا اس کے پیچھے لگ گئی. تو یہ جاگ ہوتا ہے. جاگ جیسے پانی کے اوپر جاگ نظر آپ کو آ جائے نا، آپ کہتے ہیں کہ یہ نیچے پانی بھی جاگ ہی جاگ ہے، لیکن چند منٹ بعد جاگ ختم ہو جاتا ہے، پانی اصل رہتا ہے. بھائی اصل علم حاصل کرو وہ رہتا ہے. دیکھیں شیخ البانی کوئی میڈیا پر نہیں آیا تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے اصل علم حاصل کیا. آج کل جو مدرسوں میں لوگ کوشش نہیں کرتے ہیں اور ہمارے دوروں میں بھی، اس کی ایک وجہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ لوگ اتنا اپنے دماغ خراب کر رہے ہیں، امثال القرآن پڑھو، نحو پڑھو، صرف پڑھو. تو جن لوگوں نے نہیں پڑھے ہیں وہ تو زیادہ دنیا میں عزیز ہے لوگوں کے نظروں میں، لوگوں کے بات بھی سنتے ہیں. تو کیا فائدہ، میں کیوں اپنا ذہن خراب کروں ان چیزوں پر؟ یہ کتابیں کون حفظ کر سکتے ہیں؟ آج کل جو طالب علم چیزوں کو میمورائز نہیں کرتے نا، اس کی یہی وجہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کا کیا فائدہ، جن لوگوں نے نہیں کیا وہ تو ہم سے زیادہ، تو لہٰذا ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اس کی اللہ نے یہی مثال بیان کی. حق اور باطل کا جھگڑا ہے، باطل جاگ کی طرح ہے اور حق پانی کی طرح ہے. اصل رہے گا. یہ لوگ جتنا بھی آگے جائیں نا لوگوں کی نظریں میں، ان سے پیسہ اور دنیا والوں کے پاس زیادہ ہے. تو اگر پیسے سے متاثر ہونے ہیں تو علم کی طرف کیوں آتے ہیں؟ بھائی پھر تجارت کرو نا، جاؤ اسٹارٹ سے ہی تجارت کر دو. جب پیسہ مقصد ہے تو جاؤ نا، اپنا کام کر دو. ہمارے فیلڈ کے ساتھ آپ کا کیا کام ہے؟ تو یہی وجہ ہے کہ دنیا دار بھی ہمارے دین کی طرف اس لیے آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پیسے میں تو شہرت نہیں ہے. اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ شہوت الجاہ، شہرت کی جو شہوت ہے یہ پہلے نمبر پر، خواتین کا شہوت دوسرا، اور کھانے کا شہوت تیسرے نمبر پر ہے. اور لوگ کمزور شہوت کو قوی شہوت حاصل کرنے کے لیے چھوڑتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ لوگ شہرت کے لیے اپنی بیوی کو طلاق بھی دے دیتے ہیں کہ شہرت ان کو حاصل ہو جائے، کرسی ان کو حاصل ہو جائے. کیونکہ کرسی جب حاصل ہو جائے بعد میں خواتین بہت سارے مل سکتے ہیں. تو اضعف شہوت کو چھوڑنا پڑتا ہے اقوا شہوت کو حاصل کرنا. یہ آپ کو پتہ ہے ان چیزوں کی. ابھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے مثال کھینچتا ہے کہ دیکھیں جاگ کے اوپر دھوکہ نہیں کرنا آپ نے. جاگ آپ سمجھتے ہیں کہ نیچے سارا پانی پانی ہے، لیکن جاگ تو ہٹ جاتا ہے نا، باطل یہ ہٹ جائے گا انشاءاللہ. اور یہ جو ہمارا حق ہے یہ تیر کی طرح باطل کے دماغ میں داخل ہوگا، تیر کی طرح، اور اس کو ختم کر دے گا. اور حق ایک دفعہ غالب ہوگا انشاءاللہ. جو حق ہے وہ غالب ہوگا ضرور. ٹھیک ہے، ابھی ہم کمزور ہیں لیکن وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. اور حق ضرور غالب ہوگا. وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. انزل من السماء ماء، اللہ تعالیٰ پانی نازل کرتا ہے آسمان سے. فسالت اودیۃ بقدرها، تو پانی جتنا آتا ہے تو وادی میں چڑھ جاتا ہے. یعنی اگر بارش زیادہ ہو تو پانی بھی زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور بارش کم ہو تو پانی بھی کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. فسالت اودیۃ بقدرها. یہ اللہ تعالیٰ نے علم کی تشبیہ بھی بارش کے ساتھ کی ہے. آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں سورۃ جاثیہ میں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ. رزق سے مراد علم ہے، یعنی ہر بندے کو اللہ تعالیٰ تمام فنون میں مہارت نہیں دیتا کیونکہ وہ تکبر کا شکار ہو جائے. میرے پاس حدیث کا بھی علم ہے، میرے پاس تفسیر کا بھی علم ہے، یہ بھی ہے. اگر کوئی انسان متواضع ہے نا اور اس کے دل میں خیر موجود ہے اور اس میں تکبر نہیں، اللہ سارے علوم اس کو دیتے ہیں. جیسے امام شوکانی وغیرہ تھے، ان میں تواضع اور عاجزی میں سارے علوم اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں. قرات کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا، اصول فقہ کا، ہر فن کا امام ہے، آل راؤنڈر ہے، جس کو مجتہد مطلق کہا جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح پانی میں اندازے سے نازل کرتا ہوں نا، تھوڑا تھوڑا، تاکہ طغیانی نہ ہو جائے، تو اسی طرح میں علم بھی تھوڑا تھوڑا دیتا ہوں. لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ. تو یہاں پر بھی اللہ نے یہی بات کہ بِقَدَرِهَا، اندازے سے. یہ بات یاد رکھے کہ یہ جو قدر کا لفظ ہے نا، قدر، یہ دال کے سکون کے ساتھ بھی آتا ہے اور دال کے زبر کے ساتھ بھی آتا ہے. سورۃ طلاق میں بھی یہ استعمال ہوا ہے، وہاں پر زبر کے ساتھ. لیکن جہاں پر زبر کے ساتھ آ جائے اس کو آپ سکون بھی پڑھ سکتے ہو، جہاں پر سکون کے ساتھ آ جائے اس کو زبر بھی پڑھ سکتے ہیں. قراءات اس کے اوپر گواہ ہے. تو ادھر کیا ہے، دال کے اوپر زبر ہے نا، بِقَدَرِهَا. اور سورۃ طلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. قدرا ادھر دال پر سکون ہے، لیکن جو قاری دال پر زبر پڑھتے ہیں وہ بالکل صحیح ہے. ادھر ایک قرات مجھے ملا ہے،
وہ پتہ نہیں ابو الجناح کے نام سے قاری تھا پرانے زمانے، ان کا قرات ہے. تو یہ دلیل ہے کہ جہاں پر سکون بھی ہو، سورۃ طلاق میں سکون ہے قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، لیکن قدرا بھی اگر آپ نے پڑھ لیا تو پھر جس طرح یہاں پر ہے. تو یہ یاد رکھنا، اندازے کو جب کہا جاتا ہے نا یہ، تو اللہ تعالیٰ پانی نازل کرتے ہیں اندازے کے ساتھ نازل کرتا ہے. تو پھر جو وادی بھر جاتے ہیں وہ بارش کے مطابق بھر جاتے ہیں. اگر بارش زیادہ ہو تو وادی پل بھر جاتے ہیں نا. وادی کیا کہتے ہیں؟ وادی ہے نا، یعنی جو زمین میں تھوڑا سا کڈھا ہوتا ہے، کڈھا ہے نا پہاڑوں کے درمیان میں کوئی. ہاں وہی جی. وَفَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًّا، زبد جاگ کو کہا جاتا ہے. تو کہتے ہیں سیلاب آتا ہے اور سیلاب کے اوپر پانی کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ جاگ ہوتا ہے. تو باطل کی مثال جاگ جیسے ہے. ابھی اللہ تعالیٰ باطل کی تصویر قریب کرنا چاہتے ہیں آپ کے ذہن کی. وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ. اسی طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال بیان کرتے ہیں. باطل کس جیسے ہے؟ جاگ جیسے. جاگ بے فائدے ہوتے ہیں نا، اور پانی فائدے والا ہوتا ہے. جاگ کمزور ہے کم ٹائم کے لیے، اور جاگ اوپر نظر آتا ہے. اس طرح باطل بھی اوپر نظر آتا ہے، حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے، چند دن بعد زائل ہو جائے گا. لیکن جاگ کب زائل ہوتا ہے؟ اس میں تھوڑا سوچ ہے نا، تھوڑا اپنے ذہن کو شاہز کرے. شاہز الاذہان. یہ جو جاگ ہوتے ہیں نا پانی کے اوپر، یہ کب ختم ہوتے ہیں؟ دھوپ نکلنے سے ختم ہوتے ہیں نا. کب ختم ہوتے ہیں پانی کے اوپر جب جاگ ہوتے ہیں؟ ہاں ہوا سے. تو اگر دھوپ سے ختم ہوتے ہیں، پھر دھوپ سے ختم ہوتے ہیں جب دھوپ نکل آ جائے کو. اس میں آپ سوچیں نا مزید، تو اس سے آپ کو ایک قاعدہ مل جائے گا کہ اگر ہم نے باطل کو ختم کرنا ہے تو کیسے ختم کرنا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ اس کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ باطل کی ختم کرنے کا وہ طریقہ اختیار کرے جو جاگ کی ختم کرنے کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے بیلچی اٹھاؤ اور پانی کے اوپر جو جاگ ہے نا اس کو سائڈ پہ کر دو، تپڑ والا معاملہ. یہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے. سمجھ آئے نا، یہ والا طریقہ تو ہم نہیں کر سکتے. تو باطل کو خود چھوڑ کے آہستہ آہستہ کم ہو جائے، ورنہ آپ بیلچی نہیں اٹھانا پڑے گا. یہ نہ کہ آپ بھی نیچے سمندر میں گر جائے بیلچی کے ساتھ، ہے نا. تو اس میں سوچنا چاہیے کہ باطل کو کس طریقے سے ختم کرنا ہے. فَأَمَّا الزَّبَلُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جو اوپر جاگ ہوتے ہیں نا وہ چلے جاتے ہیں. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، جو پانی ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے. ماں سے مراد پانی ہے، الذی کے معنی میں ہے. یا شیخ الذی کے معنی میں جو ماں ہوتے ہیں اس کو کون سا ماں بولتے ہیں؟ کیا دیکھیں سو رہے ہیں، کون سا ماں بولتے ہیں شیخ؟ الذی کے معنی میں جو ماں ہوتے ہیں. ادھر الذی پانی کے معنی میں ہے نا، اور یہ مبتدا ہے. ماں موصول ہے، یہاں پر مبتدا ہے. تو پیش کدھر ہے اس کے اوپر شیخ؟ مبتدا کے اوپر تو پیش ہوتا ہے نا، ماں کے اوپر پیش ہے. یہ مبتدا ہے نا بھائی، مبتدا مرفوعات میں سے. مرفوعات کتنے ہیں؟ 8 ہے نا. تو یہ مبتدا ہے، پیش کدھر ہے پھر؟ مبنی ہے. شاباش، یہ مبنی ہے. معرب اور مبنی سمجھتے ہیں نا عبد الرحمن بھائی؟ یہ مبنی ہے، وہ کسی کا مبنی ہوتے ہیں ضدی ہوتے ہیں. جیسے ہاؤلائی ہے قرآن میں نا، ہاؤلائی یہ پیش نہیں لیتا، نظر پڑھ لیتے ہاؤلائی ہاؤلائی ہاؤلائی. ٹھیک ہے، تو یہ مبتدا ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، يَنْفَعُ النَّاس اس کے لیے صلہ ہے. اور فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ خبر ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. تو جو پانی ہوتا ہے وہ زمین میں ٹھہرتا ہے ہمیشہ. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتے ہیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد صحبہ اجمعین. یہ جو دوسرا مقصد ہے نا، غرض ہے، اس کی طرف پھر ہم آتے ہیں. ایک تفصیل، 8 مقاصد ہیں نا، ہر ایک کی تفصیل. یہ پہلے غرض کی ہم تفصیل بیان کی ہے. دوسرا غرض جو قانع کرنا ہے کسی کو، 3 طریقوں سے قانع کرنا ہے، تو اس کی مثالیں پھر ہم لیتے کہ اللہ نے کس طریقے سے قانع کیا ہے. اور کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ اس میں پوچھ سکتے ہیں.